الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، ایمان والے کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. اگر یہ سبق یاد ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر یہ سبق بھول گیا ہے تو یہ انسان نادان ہے اور غفلت میں ہے. آخرت کو بھولنے والا عقل مند نہیں ہو سکتا. جہاں جانا ہے اسی جگہ کو بھول گیا. جیسے دنیا میں کوئی آدمی اپنا گھر بھول جائے، اپنا محلہ بھول جائے، اپنی دکان بھول جائے تو لوگ اس کو نادان کہتے ہیں کہ روزانہ آتے جاتے ہو اپنا مکان بھول گئے. روزانہ جنازے دیکھتے ہو، موت کا اعلان سنتے ہو، لوگوں کی سکرات دیکھتے ہو، ایکسیڈنٹ کے احوال سنتے ہو، اور اپنی ہی موت اور اپنی آخرت کو بھلا دیا. تو یہ انسان سمجھدار نہیں ہے، نادان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہ انگوٹھی پہنتے تھے، اس انگوٹھی کے نگینے پہ لکھوایا تھا کفا بالموت واعدہ، کفا بالموت واعدہ، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. وہ ہمیشہ انگوٹھی سامنے رہتی تھی، کفا بالموت واعدہ. اور آخرت میں جانے کا راستہ ہی موت ہے. موت کے بغیر تو آدمی آخرت میں جا نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، لیکن قیامت کے قریب ان کو اتاریں گے، موت ان کو بھی آئے گی. تو آخرت میں جانے کا راستہ موت ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے کچھ کر لو. اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ موت کس کی کب آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، کون سے سن میں آئے گی، وہ تو پتہ ہے نہیں کہ چلو بھائی 6 مہینے پہلے کچھ کر لیں گے، 2 مہینے پہلے کچھ کر لیں گے. موت کو تو اللہ نے اسی لیے چھپا دیا ہے تاکہ ایمان والا ہر وقت موت کے لیے تیار رہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت پر یوں کہنا پڑے لولا اخرتنی الی اجل قریب. یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اے اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ تھوڑی سی مہلت دے دیتا. مہلت کیا، 70 سال دیے تھے، 60 سال دیے تھے، 50-65 سال دیے تھے. کیا کرتا اگر تجھے مہلت ملتی تو؟ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.
تیری نسبت پر صدقہ خیرات کر دیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. زندگی ہی نیک لوگوں میں سے ہونے کے لیے دی ہے. اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. قرآن دیا، اسلام دیا، دین دیا، ایمان کی دولت دی، اور رہبر ایسے دیے کہ کسی امت کو ایسے رہبر ملے نہیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب انسان آخرت بھول جاتا ہے تو دو ہی تو چیزیں ہیں، آخرت اور دنیا، تیسری چیز تو ہے نہیں. جیسے رات اور دن، اگر دن نہیں ہے تو رات، رات نہیں ہے تو دن، سوال ہی نہیں ہے. آخرت کو بھلا دیا تو بھی دنیا سوال ہو جائے گی. پھر قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، میری زندگی کی ایک ایک منٹ کہاں لگ رہی ہے، میرے مال کا ایک ایک پائی کہاں لگ رہی ہے، میری صلاحیتیں کہاں کھپ رہی ہے، احساس ختم. دنیا پر لگانے والا ایسا نادان ہے جیسے کوئی بہترین قسم کا بجوارا کھارے پٹ میں ڈال دے. کھارا پٹ کیا اگے گا؟ کھاری زمین کیا اگائے گی؟ کچھ بھی نہیں. یہ خواہشات والی راہ ہے، کچھ نہیں اگے گا. خواہشات پر لگانے پر، دنیا پر لگانے پر کچھ نہیں ملے گا. مال کو تو فتنہ بتایا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَالْفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے. صحابہ اس کو سمجھتے تھے، اس لیے مال آنے پر گھبراتے تھے. یہ آیا ہے، اب ہر ایک کا ایک رنگ ہوتا ہے، مال کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا ملک فتح ہوا، مال آیا. کتنا مال آیا کہ کسریٰ کا جو بیٹھنے کا تخت تھا اس میں جو سونا لگا ہوا تھا 2300 من، 2300 من سونا، اور اس کے اوپر کچھ، اور چاندی لگی ہوئی تھی 2200 من. من ہمزو سو 2300 من اور 3 سیر سونا. 2.5 من سونے کا تاج، اور بیٹھنے کا جو قالین جس دری پر آپ بیٹھے ہیں اس کا محل کا گھیراؤ جو تھا وہ 1 ایکڑ میں تھا. اس میں قالین بچھایا ہوا تھا. وہ کتنا قیمتی تھا کہ جب اس کو تقسیم کیا، ایک بالش ایک صحابی کے حصے میں آیا، وہ 80,000 میں بکا. 80,000 درہم. اتنا سارا مال آیا. اس کے علاوہ ہیرے جواہرات سب الگ. مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں مار کر رو رہے ہیں. بات لوگوں نے کہا بھی، امیر المومنین بہت تنگی ترشی کے ساتھ زندگی گزری ہے، ایام السرور آئے ہیں، ایام السرور، خوشی کے دن آئے ہیں. کہا یہ مال اچھا ہوتا تو ابو بکر کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟
حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ اسی مال نے کسریٰ کو اسلام نہیں سمجھنے دیا، دین نہیں سمجھنے دیا، شریعت نہیں سمجھنے دی، کھوپڑی کو خراب کیا۔ اب یہ مال ہمارے پاس آیا ہے، کہیں ہم پر وہ اثر نہ دکھلا دے۔ امتحان سے ہر ایک آدمی گھبراتا ہے۔ جب کسٹم ہوتا ہے، کسٹم چیک ان ہوتی ہے، چیک ان، تو خوش ہو جاتا ہے آدمی، چیک ان میں آدمی خوش ہو جاتا ہے، گھبراتا ہے۔ یہ امتحان ہے، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، زمین کی شکل میں ہو، روکڑ کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، جیسے عورتوں کے پاس ہے، امتحان ہے۔ امتحان براہ راست اللہ لے گا، اور کامیابی ناکامی کا فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام پر جو خرچ کی آیتیں اتری ہے، اس میں زکوٰۃ اخیر میں بیان کی گئی ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بولو، وَآتَى الزَّكَاةَ۔ خرچ کرتے 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 اگر اتنا بچ جائے کہ نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ دے دو۔ باقی خرچ کا نظام بتائیں، خرچ کرو اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، حوصلے کی ضرورت ہے۔ پیسہ ہو اور حوصلہ نہ ہو تو آدمی خرچ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حوصلہ تھا کہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تہائی لشکر کا پورا خرچہ اٹھایا۔ ضرورت پڑی تو ابو بکر نے گھر میں جھاڑو لگا دی۔ یہاں تک کتابوں میں دیکھا کہ پوٹلی باندھ رہے تھے تو دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے، تو بچی نے پوچھا، ابا کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہ بیٹی یہاں ایک سوئی لٹک رہی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو بھی قربان کر دوں۔ اچھا، اس پر بچیوں کو کوئی افسوس نہیں، بچیاں خوش ہیں، گھر خالی ہو گیا، لیکن خالی ہوا ہے خدا کی نسبت پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بیاپاری تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا، نسبت خداوندی پر سب لوٹا دیا۔ جن کے دکان سے دوسروں کے بدن پر پوشاکیں اور لباس آیا کرتا تھا، آج انہی ابو بکر کے بدن پر کرتے کی جگہ ٹاٹ ہے اور بٹن کی جگہ ببول کے کاٹے ہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچی۔ اور ایک پتھر کے ٹکڑے پر بیٹھے ہیں، جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پیش کیا، اور پھر یوں کہا، ابو بکر کو خدا سلام کہہ رہا ہے۔ اور ابو بکر سے پوچھو، اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو کہ کپڑے اتر گئے ہیں، ٹاٹ پہنا ہے، گھر خالی ہو چکا ہے؟ صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی اور روتے ہوئے یوں فرمایا، انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حوصلہ، جذبہ۔ اب دین پر لگانے کا جذبہ دن بدن کم ہو رہا ہے۔
وہاں تو عورتوں تک کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بعض فرمایا عورتوں میں، ہفتے کا ایک دن آپ نے طے کیا تھا، عورتوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں بھی کچھ سناؤ، تو آپ نے ہفتے کا ایک دن طے کیا تھا۔ بعد تو عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا تو ذکر کہیں زیادہ آتا ہی نہیں ہے، تو قرآن نے رعایت کر کے آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، عورتیں خوش ہو گئی کہ ہمارا بھی ذکر قرآن میں آ گیا۔ جیسے ہماری غفلت کی وجہ سے یہ عورتوں کی جو ہفتہ واری تعلیم ہے، کسی مولوی صاحب اور آدمی مرد کی بات نہیں ہوتی تو عورتیں ناراض ہوتی ہے کہ مہینوں تو یہ مولشا بھی بات نہ تو بڑی شوق ہے۔ آپ نے فرمایا میں معراج میں گیا، جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، وجہ تکفرن العشیر وتکسرن اللعن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ناشکری بہت کرتی ہے، شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہے اور لان تان بہت کرتی ہے۔ اب سن رکھا تھا کہ آپ کا یہ بھی فرمان تھا جہنم سے بچو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو صدقے میں۔ وہ عورتوں نے جو زیورات پہنے تھے سارے حضرت بلال کی چادر میں ڈالنا شروع کر دیا تاکہ جہنم سے ہماری نجات ہو جائے۔ ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے بعد اپنی بچی کو لے کر، اس نے چاندی یا سونے کے 2 کڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کی زکات نکالتی ہو کہ نہ؟ تو کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں آنکھ کے 2 کنگن پہنائے؟ آخرت سامنے تھی، فوراً کڑے نکال کر آپ علیہ السلام کو دیے کہ میں نے اللہ رسول کے لیے صدقہ کر دیا۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے غلام ہیں جو مجھے دھوکہ بھی دیتے ہیں اور مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور میں ان کو سزا دیتا ہوں، یہ کون پوچھے گا جس کے سامنے آخرت ہے؟ ورنہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنا کمال سمجھے گا، پڑوسیوں کو ستا کر اپنا ہنر سمجھے گا، کسی کی زمین دبا کر اپنی ہوشیاری سمجھے گا، اس لیے کہ آخرت ہے ہی نہیں۔ جب مال غنیمت آتا تھا تو آپ علیہ السلام حضرت بلال سے کہتے اعلان کرو، کسی کے پاس کچھ ہو تو لے آؤ۔ ایک دفعہ آپ نے اعلان کروایا، بلال کے ساتھ 3 دفعہ اعلان کروایا۔ جب 3 دفعہ اعلان ہو گیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ ایک آدمی آیا اونٹ باندھنے کی رسی لے کر، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مال غنیمت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بلال کا اعلان نہیں سنا تھا کہ سنا تھا؟ آپ نے فرمایا جاؤ قیامت کے دن لے کر آنا۔ ہاں، یہ جتنا کچرا ہے زندگیوں میں یہ آخرت بھولنے کا نتیجہ ہے۔ آخرت دلوں میں اترنی چاہیے۔ جب آخرت دلوں میں اتر جاتی ہے تو زندگیاں صاف ہو جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہے، ایک مرتبہ آپ نے حضرت فضل سے فرمایا کہ چلو مسجد۔ حضرت فضل ایک دوسرے صحابی کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اعلان کرو فضل، لوگوں کو بلاؤ۔ لوگوں کو بلایا، آپ نے فرمایا دیکھو میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے،
تمہارے ساتھ رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کا کوئی حق ہو تو مانگ لو۔ آپ علیہ السلام سے کون مانگے گا؟ ظہر تک بات ہوئی، ظہر کے بعد پھر آپ نے بات شروع کی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے 3 درہم آپ پر نکلتے ہیں۔ یہ امت کو سبق دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل تمہارے نکلتے ہوں گے، لیکن ذرا مجھے یاد دلاؤ کب لیے تھے میں نے، کہ ایک مسکین آیا تھا، آپ سے مانگ رہا تھا، آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا اس کو 3 درہم دے دو، بعد میں دے دوں گا، کہاں یاد آیا، فضل 3 درہم دے دو ان کو۔ ایک دوسرے صحابی اٹھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، 3 درہم مجھے بیت المال میں دینے کے باقی ہے، کہ فضل لے لو۔ آخرت کا استحضار تھا۔ آج آخرت خیالی چیز بن گئی ہے۔ باتیں کرے گا، اللہ بھائی ایک داڑے مرین زبانوں سے، تو کیوں ایسے گورے دھندے کرتا ہے تو؟ مر کے جانے والا وہ کرے گا؟ اپنی زندگی کو پاک صاف رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں تجھ سے صاف ستھری زندگی کا سوال کرتا ہوں، صاف ستھری زندگی، کوئی میل نہیں، کوئی کچرا نہیں، کوئی گناہ نہیں، صاف ستھری زندگی۔ اسی لیے آپ نے بعض جگہ دعا میں یہ مانگا ہے کہ اللہ تو مجھے گناہ سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَمِیتَةً سَوِیًّا، اے اللہ میں تجھ سے ڈھنگ کی موت چاہتا ہوں، ڈھنگ، کسی کا پائی پیسہ میرے ذمے باقی نہ ہو، کسی کا کوئی حق میری پیٹھ پر باقی نہ ہو۔ یہ امت کو سبق دیا ہے کہ زندگی ایسی گزارو، معاملہ فوراً صاف کر لو۔ وَمَرَدًّا غَيْرَ مَخْزٍ وَلَا فَاضٍ، تیرے پاس لوٹنے کا وقت آوے تو رسوائی و ذلت نہ ہو، عزت کے ساتھ میں تیرے پاس آؤں۔ یعنی آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ آپ نے تو یاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، حد ہو گئی، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسافر اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ بلکہ آگے بڑھو، او عابر سبیل، ایسے رہو جیسے راستہ گزرنے والا گزر جاتا ہے، تو راستہ گزرنے میں کتنے پیسے ساتھ میں لیتا ہے، کتنا بڑا بسکل لیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ہر ایک کو اپنی آخرت کا استحضار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آ رہا ہے کہ عمر انصاف دلواؤ، تو حضرت عمر نے کوڑا مارا تھا۔ ہو جاتا ہے، انصاف کا وقت ہوتا ہے تو آتے نہیں، اب میرے گھر جانے کا وقت آیا تو کہتے انصاف دلواؤ، ہوتے ہو گیا، لیکن فوراً اپنی آخرت یاد آئی، کوڑا دیا، بھائی بدلہ لے لے، کہ امیر المومنین میں نے منع کیا، میں نے معاف کیا، کہ بدلہ لے لے بھائی کہ میں نے معاف کیا۔ مان گئے حضرت عمر اس کی بات، اطمینان نہیں ہوا، گھر آئے اکیلے بیٹھے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے۔ اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے انصاف دلاؤ، کوڑا مارتا ہے، خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے آخرت کا استحضار۔
جب آخرت کا استحضار تھا، زندگی کی بھی قدر تھی، مال کی بھی قدر تھی. خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار عورت اور تجارت کی بڑی ماہر عورت، سارا لگا دیا، کچھ نہیں رکھا. انتقال کا وقت آیا تو میلے کپڑے ہیں، پیون والے کپڑے ہیں. اس حال میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے اللہ کا، پھر یوں کہتے ہیں خدیجہ سے کہہ دو اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. یہ ہے میری بہنوں زندگی. اللہ کا سلام ایسے نہیں آتا غیبتیں کرتے کرتے، جھوٹ بولتے بولتے، فیشنیں کرتے کرتے، فضول خرچی، خرچ نہ کرنے کی جگہ خرچ کرنا، شوہر کی نافرمانی، نمازوں میں سستی، ایسے سلام تھوڑا آتا ہے. اور خدیجہ سے کہہ دو اللہ نے تمہارے لیے جنت میں محل بنایا ہے. لگا دیا سب. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیسے پیسے پیسے، ہم جو اچھلتے ہیں نا پیسے پیسے، ذرا پیسے آئے تو اچھلنا شروع کرتے ہیں. نماز میں سستی آ جاتی ہے، کپڑے بدل جاتے ہیں، فیشنیں آ جاتی ہے، زبان کے بول بدل جاتے ہیں. بولوا میں بڑا کو بدلا ہی جائے نہ پیسہ گزاما ہو تو. ایک حجام بادشاہ کی حجامت بنا رہا تھا. اب بادشاہ کی حجامت کوئی معمولی چیز ہے، کہیں معمولی اسرا لگ گیا تو جان کا خطرہ. پیچھے کے حصے میں بال بناوے تو عاجزی کے ساتھ ڈرتا ہوا کانپتا ہوا. جب آگے کے حصے میں آیا تو اتنی جرت بڑھ گئی کہ بادشاہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کرو گے؟ بادشاہ بھی حیران، اتنا بدتمیز اور اتنی جرت. پھر پیچھے آوے بنانے کے لیے تو عاجز، اور سامنے آوے تو پھر. عام طور سے بادشاہ جو ہوتے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے. وزیر جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے. وزیر کو بلایا کہ آشو سے بدو પાછળ થી બાળ બનાવે છે તો બહુ આજીજીના અધીન આગળ આવે છે તો તમારી સોળીથી મને પરણાવશો. આટલી બધી હિંમત આ ચોથી લાયો? वजीर ने कहा मैं सोचता हूं. वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये जहां आगे के हिस्से में खड़े होकर बाल बनाता है जरा खोदो तो. खुदवाया तो खजाना निकला कि इनो असर से. खजाना जमीन में है, पांव इस पर है, खोपड़ी को बिगाड़ा तो खजाना जेब में आया था. वो खोपड़ियां बिगड़ जाती है. ये औरतों को देखो तुम, दिन ब दिन फैशन, दिन ब दिन बारीक कपड़े, दिन ब दिन चौड़े पायचे, दिन ब दिन. भाई वહેલું તમે આવું નતા પહેરતા. ભાઈ વાહ અલ્લાહનો શુકર છે તમારા ભાઈને બે પૈસા અલ્લાહને આલ્યા છે. આટલા માટે આલ્યા છે? આટલા માટે આલ્યા છે કે સાદગીનો ધુમાડો કરો? सादगी नबियों के घरों की सुन्नत है और फैशन है यहूद नसारा के घरों की लानत है. जिंदगियों का रुख क्यों बदला? इतना ही इधर उधर का पहलो, एक दिन कफन पहनना है. जिसको कफन याद होगा कभी कपड़ा नहीं बदलेगा, लेकिन गफलत है. भाई हमें तो फलानी जगह ये थे, सोड़ियों आहू પહેરતી थी, બહુ आहू પહેરતી थी, બહેરે દોષીઓ आहू પહેરતી थी. भाई तो આપણે को આગળ વધવું પડે કે ન વધવું પડે? એ વધ્યા. मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास माल आया बोरी भरकर. बोरी, वो चांदी के सिक्के रोजे से हैं. आखिरत
باندی سے کہا تباقلا تباق، اور یہاں تو گزاموں روپیوں سے ناٹ ہونا سے اگر کوئی فقیر مانگے تو જોયા વગર ભલો કોશિશ કરે છે કે 8 હોના હાથમાં આવતા હતા. અગર રૂપિયો હાથમાં આવે તો ગુજાવો નસીબ પર 8 હોના ગલ છે. शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पेट में थे, फकीर आया तो उनकी वालिदा ने कहा, ओ बेटी, वो आधी रोटी का टुकड़ा फकीर को दे दो। तो पेट में से आवाज आई, अल्लाह के नाम पर देती हो और आधी देती हो। इनकी माँ ने कहा, संभल कर रहो, मालूम होता है पेट में कोई अल्लाह का वली है। नाम भी वलीउल्लाह रख दिया। तबाक मंगवाया, तबाक भर भर कर देना शुरू किया, गिन गिन के नहीं, भर भर कर। थोड़ी देर में बोरी खत्म। बांदी ने कहा, आयशा रोजा है, मालूम है कि मालूम है, तो 4 आने का गोश्त मंगवा लेती तो। कि अल्लाह की बंदी पहले बोलना था ना। आखिरत एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम में इख्तिलाफ है, रात को घर आए, बीवी ने कहा दस्तरखान बिछा दो, खाना खा लो, कि खाने की तबीयत नहीं है। बिस्तर लगा दो, आराम करो, क्या ऊंघ आवे एम न तो। क्या टेंशन है, कोई उघरोणी माजी છે કે વીસી ખુલી ન તો કે શું છે, क्या बात है, क्या तुझे कहकर क्या फायदा। लेकिन वलमुमिनून वलमुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें नेकी में एक दूसरे के मददगार होते हैं। शादियों में तो होते ही हैं। अब मर्द ने कोई बयान सुना होगा कि छोकरा ने टेम्पो जोड़ा न धोए, अब वो टेको पूरा से પહેરી મોલછાપ તો કર, પણ આપણે સમજીને હેડવું પડે। આ તો આપણે તો વારંવાર ટેકો પૂર્યો, ये मदद है। बीवी ने कहा, कहो तो सही क्या बात है। क्या थोड़ो व्यापार કર્યો તો બજારમાં તો પૈસા ખૂબ આયા જાય, खूब पैसा आया। ये जितनी इधर उधर जमा होकर बैठी है ना औरतें, हम में से कोई होती तो वो होती तो दुनिया पैसों માટે મરે છે અને તમારા ફોન આવે તો ઓલાઈ નેઠા બેઠા છે। લાવો તમે ની અંબાડી કો, તમે ની ખમી કો મના લો, મહિનો અવર કરો। હવે આવીર શું કરે જોજો। वो अल्लाह की बंदी थी, हर एक के सामने आखिरत थी, कि इसमें क्या घबराते हो। यतीम है, बेवा है, मिस्कीन है, रिश्तेदार है, खर्च कर दो। और यहां अगर कोई शौहर अपनी बूढ़ी मां को 100 रुपये देवे और वो बीवी देख लेवे, बस जो कमान कमान ईज भरो, તમારો તો ચીડી કોઈ છે જ ન, ચમ બીજા ભાઈ હાલે છે। हाय हाय, क्या है, नहीं है, आखिरत नहीं है। हाँ ठीक है, रातों रात खर्च किया, फिर बीवी का अंगूठा पकड़कर बोसा दिया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मेरा टेंशन दूर कर दिया। सुबह उठे तो पड़ोसी, वहां तो कोई ऐसे पैक मकान तो थे नहीं भाई, राती शू હતું બધું અડમાનો કો ખાતા નતા કે હુરતા નતા બધું કો કે ટેન્શન હતું બધું। શું હતું કે પૈસા ભેળા થઈ ગયા ચો મેલવાના। तो क्या किया कि रातों रात खर्च किए। कि कितने थे कि 6 लाख। कितने, जब बोलता दाखोल पड़ा था कि शू कितने थे। अल्लाह के खजाने में वक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, क्या अल्लाह ने बात कही है,
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بہترین قرض دو، مدو بگاڑی نہیں، دیکھا دیکھی نہیں، دل نہ ٹپائی نہیں، ایک موقع آیا ہے میرے اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے میں قرضہ کہہ رہا ہوں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں وہ قرض کا محتاج ہے۔ قرضہ دو، قرضہ کا لفظ لا کر اپنے بندوں اور بندیوں کو تسلی دی ہے، جیسے تم کسی کے پاس سے قرضہ لاتے ہو واپس کرتے ہو، میں واپس کروں گا، لیکن میں اپنی شان کے مطابق واپس کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ عورتوں تک کے یہ جذبات تھے۔ ایک صحابی سوئے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، ان کی باندھی جھانک رہی تھی، اب اٹھانا مناسب نہیں تھا تو ایک اونٹ دے دیا، کچھ نقد پیسے دے دیے کہ جا آنکھوں اونٹ ڈالی دے دو۔ اور یہاں کوئی شوہر سویا ہو اور کوئی بیچاری لاچار مجبور بوڑھی عورت کہ دیکھ کر ترس آ جائے، اب شوہر سویا ہوا ہے، اگر بیوی اس کے جیب میں سے 50 روپے نکال کر دے وے અને પછી પટોલ ઉભો થાય એટલે એને એમ કહો કે તમે હુર્યા હતા, હવે ઉઠાવો, તમારે હોશ લાગી હતી, ભેરા હુંજ્યા હતા, પેલી બાઈ આવી હતી બાપડી જોઈને જ રહમ આવે, નાના પણ શું કર્યું, કોઈ ને પેલા 50 રૂપિયા આલી દીધા, આમ તને ખબર છે પૈસો ચમ પેદા થાય છે, क्या मिजाज है समझ में नहीं आती, और भी छोड़ कर चला जाता है, मर कर लो। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सवाल किया, कौन है तुम में से ऐसा जिसको अपने माल से ज्यादा अपने वारिसों का माल ज्यादा पसंद हो, अपने माल से ज्यादा अपने वारिसों का माल उसको ज्यादा पसंद हो। सहाबा ने कहा ऐसा तो कोई भी नहीं। तो आपने फरमाया जो तुम्हारी जिंदगी में खर्च करोगे तुम्हारा है, और जो बाकी छोड़कर जाओगे वारिसों का है। ये वारिसों का माल वारिसों के लिए न छोड़ो, जो मुकद्दर का होगा खुदा उनको देगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। एक मरतबा आपने ऐलान किया अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो एक सहाबी ने 600 मन खजूरें दी। હસનપુર વાળો આ વાતો આપણને સમજમાં આવો। 600 मन खजूर है, किसको कहते हैं? यहां तो अदेखाई होती है, पेलो ने पेला चटलू लखायु, पेलो ने चटलू लखायु, पेलो ने चटलू लखायु, और यहां पे जब खर्च का मौका आता है ना, भाई ये तो अल्लाह ने जन बे पैसा आला लेगा આપણું ચો ગજવા ગઈ, તો ઘરનું ગજવાયું બનાવવાનું, સોરીની પેટી ભરવાનું ગજવાયું તારું। एक आदमी लाखों रुपए का अपना घर बनाता है और पूरा गांव मिलकर खुदा का घर नहीं बना सकता। सोचो तो सही, हम कहां हैं? हमारे यहां मदरसे में बेचारी मांगने वाली औरतें भी आती हैं कुछ, तो मैं अपने तलबा से कहता हूं कि तुम क्या जवाब देते हो कि गोमू जो गोमू, हाँ तो मद्रासियों से। અમે ઝકાતના પૈસો દેખાય છે। अरे भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी कोई 10 डालता है, कोई 5 डालता है, कोई रुपया डालता है। सहाबा के सामने जो भी मसला, मैं क्या कर सकता हूं? अल्लाह ये नहीं देखता कितना दिया, कितने में से कितना दिया। किसी के पास सिर्फ 100 रुपये थे, बाकी कोई पैसा न घर में, न जेब में, न बैंक में। इसने 1 रुपया दिया या 10 रुपये दिए, तो 10 रुपये 100 का कौन सा हिस्सा हुआ? बोलो, 10वां।
ایک کے پاس 10 لاکھ تھے، اس نے 1 لاکھ دیے، کتنا ہوا؟ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے۔ کتنے میں سے کتنا؟ جہاں 600 من کھجوریں آئی، وہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کچھ نہیں تھا، میں محروم کیسے رہوں؟ بات دفعہ تو آدمی مجمع میں لکھاتے شرماتا ہے، بلا چٹلو لکھاؤ تھا آپ مارو 5,000 10,000 لکھاؤ جو تو لوگ کو طاقت نہیں اپنا ہوئے، کس کے لیے کر رہا بھائی؟ اللہ کے لیے کر رہا، لوگ دیکھے نہ دیکھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کھیت میں گئے، پوری رات مزدوری کی، 7 سیر کھجورے لائے، 3.5 سیر گھر دی اور 3.5 سیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام، منافقین ہنس رہے ہیں، لایا جا لینا آیا سر۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں پورے مال کے ڈھیر پر بکھیر دی۔ میں کتنا دے سکتا ہوں؟ میں تو بہت سی جگہ پر جاتا ہوں مسجد مدرسے کے عنوان سے، جوان بچے جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ اپنے جیب خرچ میں سے لکھاتا ہے، لکھو میرا 1 مصلی، لکھو میرے 2 مصلی۔ ایک دفعہ تو میں گیا تو ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلبا نے لکھا دیا کہ ہم بھی دیں گے، اور جہاں جذبہ نہیں ہوتا، 5 لڑکے ہیں، 5 الگ ہیں، باپ الگ ہے، ایسے موقع پر لکھو ہمارا بدوئیہ طرف بھی 1 مسل لو، کہیں نہ بھیڑا تھا جدا تھا تازے ایک بیدوں کو شیخو خادہ نہ تھا علوہ ٹیم پر آیا کہ لکھو، عجیب، ایک بھائی جدا ہے، دوسرا جدا ہوا، اب پلان پلان آٹلی بیشو سے پلان آٹلو کاپلو سے آٹلو آپ اگر ودوانوں سے رات دن وہی محنت ہے نا بھائی نہ پاڑو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نیتوں پر۔ ایمان والے کا عمل تو عمل ہے، نیت اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، لوگ نفسی کے عالم میں دانے دانے کے محتاج۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، ریت کا پہاڑ دیکھا، دل میں بات آئی، اے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آج میرے پاس یہ ریت کے ٹیلے کے برابر اناج ہوتا، میں تیرے بندوں پر تیرے لیے تقسیم کر دیتا۔ غیب سے آواز آئی، او میرے بندے، تیری نیت پر اتنا اناج خرچ کرنے کا ثواب میں نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ ہمارے بڑے تو ایسے گزرے ہیں کہ کوئی فقیر آتا تو بچوں کے ذریعے سے صدقہ دلواتے تاکہ ان کی عادت پڑے، اور یہاں اگر مسجد میں مرد نے لکھا دیا، اب عورتوں کے بھی جذبات ہیں، وہ بھی اپنی آخرت بنانا چاہتی ہے، گھر دنشو کی دو پلا اوشی گیرے دوشی جرا ہمجن ہیڈ جو یہ تو آپ بہنا باپو بہنوں انہیں لکھائی دی دوسرے، ارے لکھانے دے اس کو یار، لکھانے دے اس کو۔ ایک بادشاہ بچھڑ گیا قافلے سے، شکار کے لیے گیا تھا قافلہ، شکاری اور بھکاری دونوں برابر ہیں، بعد دفعہ ایک ہی محلے میں جھولی بھر جائے، بعد دفعہ پورے گاؤں میں سے ٹکڑا نہ ملے۔ بادشاہ بچھڑ گیا، قافلہ آگے چلا گیا، اب اس کو پیاس لگی، پریشان ہوا، سادے لباس میں تھا، ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں گیا، بھائی پانی پلاؤ، پردیسی ہوں۔ پردیسی ہو؟ پانی کیوں پلاؤں گا؟ اللہ نے مجھے انار کا باغ دیا ہے، انار کا جوس پلاؤں گا۔ انار توڑا، وہاں تو جوس مشین اور جوسر پھوسر مکسر کچھ نہیں تھا، وہ تو خوراک ہی ایسی تھی، یوں دبایا کہ گلاس بھر گیا۔
અને હાલ તો આમ કલેંડું ભાગવું હોય તો મુસીબત છે. પોપાયો पिया, पीते पीते बादशाह था, गणतर पैदा थયું. આટલા ઝાડ છે, હર ઝાડ પર આટલા દાડમ છે, એક દાડમમાં આટલો જ્યુસ, તો આની આવક છે એટલી. ટેક્સ લગાવવું પડે આના ઉપર. આ તો કોક કમાય છે, ખબર જ નથી. આ તો આવ્યું છે ને જીએસટી, બોગી બોગા. उसने कहा दूसरा पिलाऊं? हाँ पिलाओ, बहुत टेस्टदार माशाल्लाह. जूसर में तो उसकी असल जो मजा है वो जल जाती है बिजली की वजह से, करंट की वजह से. ये तो हाथ का निचोड़ा हुआ. अब तो निकले गन्ने का रस भी हाथ वाला, घाणी वाला. वही दरख्त, वही अनार, एक लाया नहीं भरा, दो लाया नहीं भरा, 3 पर भरा. पी तो लिया इसने. वो जानता नहीं था बादशाह. पूछा भाई क्यों ऐसा? था बाग का माली, गरीब, लेकिन दिल का साफ था. उसने कहा भाई मुसाफिर हो तुम क्या जानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे बादशाह की नीयत में खराबी आई है. वो सामने वाला नहीं जानता खराबी. बादशाह ने कहा एक और पिलाओ. फिर एक अनार में भर गया गिलास कि ये क्या, कि मालूम होता है नीयत सुधार ली है. मेरे दोस्तों, नीयत तक का असर पड़ता है. हौसला बुलंद है तो अजीब. अल्लाह के लिए जो जितना लिखाता है, अल्लाह उसके लिए देना इतना ही आसान कर देता है. कौन से रास्ते से अल्लाह देगा हम नहीं जानते. चार भैंसे हैं, एक ઓચળમાં અલ્લાહ 9 ટક દૂધ વધારી દે, ખબર પડશે? પણ મહિનો થાય એટલે ખબર પડે. और लेना चाहे तो एक ઓચળમાંથી 9 ટક દૂધ હુકવી નાખે, ખબર પડશે? તો મહિનો તો ચો ઓમ થયું છે કે લીટરો જોશે છે तो चो जीव. वो देना भी जानता है और नीयतों के बिगाड़ पर लेना भी जानता है. समझदार आदमी वो है जो अल्लाह की निस्बत पर लगाकर लेने वाला बने. लेने का रास्ता यह है कि निस्बत खुदाबंदी पर लगाओ. अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, एक फकीर आया, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो. तो बांदी से कहा कुछ है कि कोई न तो एडो पड़ेलो से, एक ट्राई पड़ेली से कि दे दे. शू आल्यू? आंखें आली दीदी. उसमें 10 थे. बस हो गया. थोड़ी देर के बाद किसी ने कुंडी खिलचाई, लो ये किसी ने आपको हदिया दिया है. अंडे ही आए वापस. बांधी ने कीधु गणी दे चेटला से 90 कि आपणी था, आपने तो 100 पूरो जुओ. 1 पर 10 तो 10 पर बोलो 100. आ बीजा कुकनु से. बांधी ने क्या कहा कि आपणी से मुने नवो जेडा हाल्या तो एक तमारा माटे पकाईने खवડાવવા માટે રાખ્યું હતું. अरे गोड़ी एक राशि 10 નું नुकसान करी. वो जानते थे किस तरीके से लिया जाता है और किस तरीके से अल्लाह देता है. मेरे दोस्तों, आखिरत को सामने रखोगे, जान लगाना भी आसान, माल लगाना भी आसान. निस्बत खुदाबंदी पर निस्बत कि किसकी निस्बत? कि अल्लाह की, जिसने सब कुछ दिया है उसके नाम पर देना है. और हम देकर कितना देंगे? हमारी कैपेसिटी है क्या?
جیسے کوئی آدمی گھر میں مٹھائی لایا، اب مٹھائی کا پیکٹ کھول کر بچے چاروں طرف دادا نانا ابا ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا۔ اب کبھی کبھی کھیل کے لیے، اسے دل بہلانے کے لیے کبھی نانا نواسے سے مانگتا ہے، کبھی دادا پوتے سے مانگتا ہے، کبھی باپ چھوٹے بچے سے مانگتا ہے، بیٹا ہمیں بھی دے دو۔ اب ہاتھ میں آنے کے بعد دینا آسان ہے؟ تھوڑا دے دے بیٹا، تھوڑا دے دے۔ جب بہت کہا تو ہمت کی اس نے، جیسے ابھی آپ ہمت کرو گے، ہمت کی۔ کیا ہمت کی؟ کہ وہ ٹکڑا جو تھا نا، وہ تو پورا اپنی مٹھی میں، اس کا ایک کنارہ باہر تھا، اب اس کے چھوٹی انگلی کے چھوٹے ناخن، اور ناخن میں سے چیڑی نہ مجھا اٹلو توڑا، لو ابا۔ ارے اتنا سننا تھا کہ ابا گلے لگا دے گا، بیٹا اور ٹکڑے ہیں سب تیرے لیے ہیں، میں تو تیرا حوصلہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ بندوں کا حوصلہ دینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں میرے بندوں، جو میں نے ٹکڑے تم کو پکڑائے ہیں، دکان کا ٹکڑا، ڈیری کا ٹکڑا، فارم کا ٹکڑا، گیریج کا ٹکڑا، جو ٹکڑے پکڑائے ہیں، اب ان میں سے تم میری نسبت پر کتنا دیتے ہو؟ بس نسبت خداوندی پر بندہ اپنی ہمت کے مطابق دیتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے یہی تھا۔ ایسی عورتیں ہیں جو پوری مسجد بناتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، پوری درسگاہیں بناتی ہے۔ وہ جانتی ہے یہ اینٹیں مجھے نہیں بھولے گی، میرے بچے بھول جائیں گے، یہ دیواریں مجھے نہیں بھولے گی، میری اولاد بھول جائے گی۔ اسی لیے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر لے، پیچھے والوں کے بھروسے پر مت رہنا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، ورثہ نکالے تو بڑی بات ہے، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اور ایسے موقع ہمیشہ نہیں آتے، مکان تو بنتے رہتے ہیں، دکانیں بنتی رہتی ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ، یہ مسجد آپ کی کب بنی تھی؟ آج جوان نہیں ہو تو خبر نہیں ہوئے۔ اب کتنے سالوں کے بعد اللہ کا گھر بنانے کا ایک موقع آیا ہے، اور اللہ کس سے گھر بنواتا ہے؟ اپنا بیت اللہ کس سے بنوایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ میرا کچھ اس میں ٹیکا ہو جائے، میں اپنی ہمت کے مطابق اس میں لکھا ہوں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اب پتہ نہیں اس کے بعد گھر کی بنانے کی نوبت، مسجد بنانے کی نوبت کب آئے گی۔ شیطان بہت چالاک ہے، ایسے موقع پر گڑبڑ لاتا ہے۔ یہ گڑبڑ آدمی کو کنجوس بنا دیتا ہے، کم لکھانا ہے۔ اب مجمع میں بھائی تمہیں بولو، ایک ہمجل لکھاؤ شو میں، تیری نیت تو تیرا خدا جانتا ہے۔ بعض دفعہ مجمع میں لکھانا ثواب ہوتا ہے کہ دوسروں کے حوصلے بڑھتے ہیں، دوسروں کی ہمتیں بڑھتی ہے، اور دیکھا دیکھی نیکی بڑھتی ہے۔ اس وقت مجمع میں لکھانا اور مجمع میں نیکی کرنا یہ بہت بڑا ثواب رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ ابھی جیسے ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ مسجد بننے والی ہے، معلوم ہے بھائی؟ بولو۔ اب ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، اور تم یہ گھبراؤ مت۔ اور عام طور سے پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ہفتے ہوتے ہیں کہ اتنے ہفتے میں یہ رقم پوری کرنی ہے، ایک ساتھ تو دیری نہیں ہے۔ پہلا ہفتہ کچھ نزدیک ہوتا ہے تاکہ کام شروع ہو جائے، اور پھر عام طور سے مسلح طے ہوتے ہیں کہ پوری مسجد میں اسٹیمنٹ گاڑیوں اب چٹلا مسلح ہوئے، یعنی ایک مورس نماز بجی کے ایک جگہ چٹلا وہ پڑشے، عام طور سے 5000 میں پڑتی ہے۔
اب 5,000 اپنے گاؤں کی مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے مشکل ہے؟ بولو، زور سے بولو، نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کوئی 10 مصلی لکھاتا ہے، کوئی 20 لکھاتا ہے، کوئی 50 لکھاتا ہے، کوئی 3 لکھاتا ہے، 15,000۔ اب ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ آلتو فالتو خرچے سے خدا بچا دے گا۔ ایک آپریشن کرنا ہو، اللہ حفاظت کرے، 50-60 سے کم نہیں ہوتا، اللہ ان جھٹکوں سے بچا دیتا ہے۔ یہ صدقے کی برکت ہے۔ اور پھر دینا اللہ آسان کرتا ہے کہ میرے بندے نے میری نسبت پہ نیت کی ہے، اللہ اس کو غیر کے حوالے نہیں کرتا۔ اس لیے 5,000 کا مصلی ہر جوان لکھا سکتا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور جس کی شادی ہوئی وہ دیکھے اللہ نے آج تک مجھے کتنا دیا۔ اپنی عمر کو سوچو، کھلایا تو کتنا کھلایا، پہنایا تو کتنا پہنایا، اور نعمتیں دی تو کتنی دی۔ اب ایک موقع آیا ہے اللہ کی نسبت پر، اب آدمی گنتر گنے، خیر وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ بنا دے گا، لیکن میری اور آپ کی سعادت مندی یہ ہوگی کہ خوشی کے ساتھ اپنے مصلی کو لکھاوے ہم، ہاں خوشی کے ساتھ، اپنی حیثیت سے زیادہ۔ جیسے بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو باپ یا ماں سامنے بیٹھتی ہے، مننے آ جاؤ، مننے آ جاؤ۔ اب خبر سے کہ منو بے ڈگلی ہوتی وزارے نہیں بھری گئے انا جانا وہ بہت ایسے نہیں ہو کہ ذرا پگ ہلا سر جو ڈال تو لکھاؤ شن تو پگ ہلچی تمہارا کہ مارو جو بہت مسئلہ لکھا ہے وہ شو تھا ہے نہ، سامنے اللہ کی رحمت ہے۔ اب ماں دیکھ رہی ہے کہ آ جیسے نا وہ بہت ہے تو متین متین بیٹا آ جا آ جا آ جا، ایک ڈگلو بھریو بیجو ڈگلو بھریو، اب خبر سے بھوئے پڑشے، گرنے نہیں دیتی، تھام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی گرنے نہیں دیتا، تھام لیتا ہے۔ لکھاؤ گے؟ زور سے بولو، حوصلے سے زیادہ لکھاؤ گے؟ اب بولنا شروع کرو، کون کتنے مصلی دے گا؟ بھائی لکھو، کون ہے لکھنے والے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، زندگی کے ایک ایک سانس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اے اللہ، نیکیاں کم ہو رہی ہے، فضول خرچیاں زیادہ ہو رہی ہے، لایانی زیادہ ہو رہی ہے۔ ہر جانے والی رات، ہر آنے والا دن ہمیں آخرت سے قریب کر رہا ہے۔ اے میرے مولا، ہماری غفلتوں کے پردے تو ہٹا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں تو آخرت اتار دے۔ اے اللہ، آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال تیری رضا کی نیت سے کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا، دلوں کے بگاڑ سے تو ہماری حفاظت فرما، حسد سے، کینہ سے، بڑائی سے، عجب سے، نام و نمود و دکھلاوے سے، حب جاہ اور حب مال سے، عافیت کے ساتھ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، تیرا کرم ہے، تو نے ایمان دیا ہے، تو نے ایمان دیا ہے، تیرا ہی کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اے اللہ، اس ایمان کی حفاظت کے لیے تو نے نیک اعمال دیے ہیں۔ اے اللہ، ان دونوں کی قدر کرتے ہوئے ان دونوں کے مطابق زندگی گزارنا تو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، ان تیرے بندوں نے اور تیری بندیوں نے اے اللہ تیرے گھر بنانے کا ارادہ کیا ہے، مولا اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ، کوئی بڑا بننے کا جذبہ ہمارے دلوں میں آنے نہ پائے، خیر و عافیت کے ساتھ کام شروع ہو اور خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانا تیرا ہی کام ہے۔ بھرپور مدد فرما، غیبی تائی شامل حال فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے تو حفاظت فرما، ہر طرح کی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ، اس گاؤں کا کوئی فرد، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مالدار نہ غریب، نہ مرد عورت، جوان بچیاں تک اے اللہ اس موقع سے محروم نہ رہے۔ اے اللہ، خوب تیری نسبت پر لگانے کا جذبہ اے اللہ تو پیدا فرما۔ جن تیرے بندوں نے لکھایا ہے اے اللہ ان کے لیے ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، تیری بندیوں کے لیے بھی لکھانا آسان فرما، ان کے لیے بھی ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔
جو بیمار ہو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، اس مجمع کی جو جائز تمنا ہے عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے میرے مولا، ہونے والے آئندہ انتخابات میں تو امت کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، امت کے لیے تو خیر کا فیصلہ فرما۔ بڑے خطرات نظر آ رہے ہیں، اے مالک تیرے سوا کوئی آسرا اور سہارا باقی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری نسبت کو دیکھ کہ بندے تیرے ہیں اور امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اے اللہ، انتخابات میں تو خیر کا فیصلہ فرما، تو خیر کا فیصلہ فرما، ہونے والے تمام اجتماعات کو قبول فرما، انتظامی امور کو آسان فرما، تشکیلوں کو مضبوط فرما، زیادہ سے زیادہ مجمع تیری راہ میں نکلے، اس کی غیر سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، اس گاؤں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جیسے وہ گئے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ اے میرے اللہ، سکرات دور نہیں ہے، ملک الموت کا چہرہ دیکھنا دور نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، جب وقت موعود آ جائے، ایک گھڑی آگے نہیں، ایک گھڑی پیچھے نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ، اس وقت تو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ہے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، دنیا بکتے بکتے مرنے سے، گناہ کرتے کرتے مرنے سے، دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ سکرات موت، غمرات موت سے لے کر جنت کے داخلے تک ہر گھاٹی کو آسان فرما، ہر گھاٹی میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ صحابیات کو اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما۔ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے اس مذاکرے کو اور ان تیرے بندوں کے تیری نسبت پر، تیرے نام پر مصلی لکھانے کو اے اللہ تو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔